تاجر تھا. عیب ہر کسی کے اندر ہے. ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں, بہت نجس ہیں. ایک آنکھ ہے جس کے سامنے ہم بہت نیک ہیں, وہ کیمرے کا آنکھ ہے, لوگوں کی آنکھ ہے. اور ایک آنکھ ہے جس کے سامنے ہم بہت برے ہیں, وہ اللہ کی آنکھ ہے. عیبدار تو یہ بھی تھا, لیکن ایک خوبی اس کے اندر تھی. وہ خوبی یہ تھی, اس کے پاس لوگ آتے تھے انجمن کے ماتمی, جوان جاتے تھے قبلہ امام حسین کی مجلس کروانی ہے, تھوڑا حصہ ڈال دیں. ہاں, 4 جوان ہیں, ضرورت مند ہیں, ان کی شادیوں کا مسئلہ ہے, جہیز کا مسئلہ ہے. ویسے کار خیر جو امام حسین سے ریلیٹڈ ہوتا تھا, اس کی ایک عادت تھی. تاجر بڑا تھا, معتمد بندہ جب اس کے پاس آتا تھا تو یہ اپنا چیک بک سے چیک نکالتا تھا, نیچے سائن کرتا تھا اور چیک دیتا تھا. ہمیشہ کہتا تھا جتنی ضرورت ہے اتنا لکھو, مجھے دکھاؤ نہیں کہ تم نے کتنا لکھا. کہتے پوری زندگی, اب آنے والے بھی معتمد تھے, کوئی 10 لاکھ لکھ کے لے گیا, کوئی 20 لاکھ, کوئی تمہاری مرضی ہے. بلینک چیک دیتا تھا کہ میں نے آج تک حسین سے حساب و کتاب نہیں کیا, کہ کل میرے ذہن میں بھی رہے کہ مولا میں نے آپ کی مجلس کے لیے 10 لاکھ دیے تھے, مولا میں نے 1 لاکھ دیے تھے. ہمارے ایک دوست مولانا تھے, وہ کہتے ہیں مولانا مجلس کے بعد لفافے ملتے تھے, کہ میں نے کبھی کھولے ہی نہیں مولانا, تاکہ مجھے یاد بھی رہے کہ کہاں سے کیا ملا, کتنا ملا. کہتے اس نے کبھی بھی چیک جب سائن کیا, کبھی اس نے نوٹ بھی نہیں کیا کہ اگلے بندے نے رقم کیا لکھی. اس کا بیٹا کہتا ہے بابا کی عادت تھی اور دنیا سے چلا گیا. دیکھو زندگی کا پتہ نہیں لگتا. میں نے کہا نا, پیسہ اس راہ میں خرچ کرو جو خالص ہو, آنسو اس راہ میں بہاؤ جو خالص ہو. دنیا کا ہر انسیڈنٹ آپ کے لیے کیا چھوڑ کے جاتا ہے, ایک عبرت چھوڑ کے جاتا ہے. اسی پاکستان کے ایک بہت بڑا بزنس مین, سب نے سنا ہوگا, 10 کروڑ کی نمبر پلیٹ خریدی اس بندے نے. ینگ تھا, 10 کروڑ بڑی رقم ہے بھائی, صرف گاڑی کی نمبر پلیٹ. 10 ملین میرے خیال میں اس نے دیے, 10 کروڑ کی نمبر پلیٹ خریدی. اور نمبر پلیٹ خریدنے کے بعد 20-25 دن میں کینسر ہوا اور دبئی میں وہ بندہ مر گیا. اب 10 کروڑ کہاں ضائع ہو گئے؟ ریاکاری میں, ایک پلیٹ کے چکر میں ضائع ہو گئے. اور یہ چیکوں پہ سائن کر کے دیتا تھا کس کی راہ میں؟ حسین ابن علی کی راہ میں. محبت ہے نا, آپ ایک محبت کے چکر میں 10 کروڑ دے رہے ہو. یہ پوری دنیا میں میرا نام ہو جائے کہ میں نے نمبر پلیٹ خرید لی. بھائی جناب کتنے کی؟ 10 کروڑ کی نمبر پلیٹ ہے. نہ اس نے انڈے دینے ہیں, نہ اس نے آخرت بنانی ہے, نہ اس نے دنیا بنانی ہے, صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے. اور ایک بندہ وہی پیسہ ہے, وہ پیسہ دے رہا ہے حسین کے موقف کے لیے, 4 غریبوں کے لیے, 4 یتیموں کے لیے, 4 مومنوں کے لیے. ایک آنسو ہے جو شاید کوئی چرسی موالی کو نشہ نہ ملے, روئے کہ مجھے وہ تھوڑا سا نشہ دے دو. ایک آنسو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں بہے. دونوں آنسوؤں کی قیمت ہے, ذائقہ ایک ہے, اسی آنکھ سے بہتا ہے, اسی چربی سے نکلا ہے. لیکن ایک آنسوؤں کی خریدار ملائکہ ہیں, ایک آنسو ضائع ہو جاتا ہے. اس کا بیٹا کہتا ہے میرا بابا دنیا سے چلا گیا, تھا خطا کار. کہتے کئی دنوں کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا, تو دیکھتا ہوں کہ برزخ کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھا ہے, بڑے پرتعیش حساب و کتاب میں بیٹھا ہے. تو میں نے فوراً کہا کہ بابا اتنی آسان تھی موت؟ آپ کی زندگی میں کئی عیب بھی تھے, اتنی آسانی سے گزر گئے. تو کہا بیٹا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آپ سمجھ رہے ہو. تو کہا پھر برزخ کی جنت, نعمتیں, باغات. کہا میرے لال جب مجھے قبر سے اٹھایا گیا, نام اعمال اتنا بھاری تھا, گردن میں ڈالا گیا, ایسے لگ رہا تھا جیسے میری کمر ٹوٹ جائے گی, مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. حساب و کتاب لینے والے ملائک میرے سامنے کھڑے تھے. کہتا اتنے میں میدان محشر میں ابا عبداللہ الحسین کا آنا ہوا, امام حسین کا آتے ہیں. جب آپ گرمیوں میں راتوں کے اس پہر میں ابا عبداللہ الحسین کو یاد کر رہے ہو, تو کیسے ممکن ہے وہ قبر کے اندھیروں میں نہ آئے؟ کیسے ممکن ہے وہ برزخ کی گرمی میں نہ آئے؟ کہا گئے اور فوراً ملائکوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہ مولا نام اعمال تو دیکھیے. کہتا بیٹا واللہ جس طرح میں رقم کے بغیر دیکھے چیک پہ سائن کرتا تھا, حسین نے میرے نام اعمال کو دیکھا ہی نہیں اور حسین نے سائن کیا کہ اسے آگے بھیج دو. جیسے حساب
تو کرے گا حسین کے ساتھ ویسا حساب ابا عبداللہ الحسین کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تخلقوا یا علی، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے وجود کو اخلاق الہی میں بدل لو۔ کہ ایک قدم آؤ ہم 10 قدم آتے ہیں، ایک آنسو، ایک تو روایت میں نے پڑھی مچھر کے پر کے برابر اگر آنکھیں گیلی ہو جائیں، وہ فرمائے اس اشک میں خلوص ہو تو خدا انسان کو اور انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور یہ